السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ آج آپ کو ایپل گروپ آف اسکول کے سلیبس 2020-21 2020-21 کے مطابق اردو کی دوسری جماعت کی کتاب میں سے پہلا درس دیا جائے گا۔ آج کا کام، درس نمبر 1، سبق نمبر 1۔ سب سے پہلے ہم سبق نمبر 1 حمد کی پڑھائی کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کاپی پر الفاظ معنی لکھوائے جائیں گے۔ آپ اپنے ساتھ اپنی اردو کی کتاب، کاپی، پینسل رکھیں۔ چونکہ آج ہم سبق نمبر 1 حمد کی پڑھائی کریں گے، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ یعنی ایسی نظم جس میں اللہ کی بڑائی بیان کی ہو، اس کی صفات، خوبیوں کا ذکر ہو، اس کی نعمتوں کا ذکر ہو، اس سے مدد مانگی جا رہی ہو، دعا کی جا رہی ہو، ایسی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ اب آپ میرے ساتھ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں اور میرے ساتھ اپنے سبق کی پڑھائی کریں۔ تو زمین آسماں کا مالک، ساری دنیا جہاں کا مالک، میرے تن میری جاں کا مالک، آسماں پر جو چاند تارے ہیں، تو نے یہ نقش سب سنوارے ہیں، تیری قدرت کے سب نظارے ہیں، بھولے بھٹکوں کا رہنما تو ہے، نا امیدوں کا آسرا تو ہے، سب کے دکھ درد کی دوا تو ہے، اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں، تیرے آگے ہی سر جھکاتے ہیں، تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں۔ شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اب آپ ایک دفعہ پھر میرے ساتھ اپنے سبق کی پڑھائی کریں گے۔ تو زمین آسماں کا مالک، ساری دنیا جہاں کا مالک، میرے تن میری جاں کا مالک، آسمان پر جو چاند تارے ہیں، تو نے یہ نقش سب سنوارے ہیں، تیری قدرت کے سب نظارے ہیں، بھولے بھٹکوں کا رہنما تو ہے، نا امیدوں کا آسرا تو ہے، سب کے دکھ درد کی دوا تو ہے، اپنے دکھ سب تجھے سناتے ہیں، تیرے آگے ہی سر جھکاتے ہیں، تجھ سے دل کی مراد پاتے ہیں۔ شاعر، یہ نظم جس شاعر نے لکھی ہے اس کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس سے مدد مانگتا ہے۔ تو اس نظم میں بھی شاعر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ اس نے یہ زمین اور آسمان بنائے ہیں، پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، درخت، پھول، پودے، پھل، سبزیاں، سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، انسان، حیوان، کیڑے مکوڑے، چرند پرند۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا مالک ہے۔ اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں موجود انسانوں کی
جان کا، ان کے جسم کا مالک ہے، ان میں روح، ان میں جان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ آسمان پر چاند، ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور یہ اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ کوئی بھی ستارہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، چاند اپنی مقررہ جگہ پر گردش کرتا ہے، سورج اپنی مقررہ جگہ پر رہتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نظارے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں، اس کے وجود کا آپ کو پتہ دیتے ہیں کہ ہاں کوئی ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، خود بخود تو نہیں بنی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں۔ اگر کوئی انسان نا امید ہوتا ہے، اس کو کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت زدوں کا، غم زدوں کا آسرا ہے، وہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری یہ مصیبت ختم کر دے، ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ سب کی دکھ درد سنتا ہے، سب کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا اس کی سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں وقت دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور وہ مصیبت ہم سے ہٹا دیتا ہے۔ یعنی کہ سب کے دکھ کی اللہ تعالیٰ ہی سب کے دکھ کا آسرا ہے، اور سب لوگ اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے اپنی مدد پوری کرتے ہیں۔ تو شاعر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے اس ہم میں سب سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد اس نے اس کے بتایا ہے کہ وہی ہمارا آسرا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اس سے دعا کی ہے۔ تو یہ تھی حمد۔ اس کے بعد آپ حمد میں موجود مشکل الفاظ کے معنی اپنی کاپی پر عنوان کے ساتھ لکھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تن، جس کا مطلب ہے جسم۔ رہنما یعنی راستہ دکھانے والا، سیدھا راستہ، جیسے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ، سیدھے اچھے کام کون سے ہیں اور غلط کام کون سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتایا ہے۔ مراد پانا، مقصد میں کامیاب ہونا، یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کسی بھی چیز کی تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتا ہے اور ہمیں وہ چیز عطا کر دیتا ہے، ہماری مصیبت کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ نقش، نشان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہر جگہ موجود ہیں۔ ہم پہاڑ کو دیکھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا۔ سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیں، ستاروں کو، درخت، پھول، پودے، پھل، سبزیاں، انسان، حیوان، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کے نشان ہیں۔ آسرا، سہارا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سہارا ہے مصیبت میں۔ تو یہ تھے حمد کے الفاظ معنی جو اپنی کاپی پر آپ کریں گے۔ اس کے بعد آپ ورک شیٹ حل کریں گے اور اسے اپنی کاپی پر پیسٹ کریں گے۔ آپ ان مشکل الفاظ کے جملے بنائیں گے۔ دکھ یعنی کہ مصیبت، آسرا، سہارا، رہنما راستہ دکھانے والا، آسمان، آسمان، نظارے دیکھنے کو جو ہمیں ملتے ہیں ارد گرد، نظارہ کی جمع ہے یہ نظارے۔ تو یہ آپ کے الفاظ جملے ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پر اس ورک شیٹ کو حل کرنا ہے اور کاپی پر پیسٹ کرنا ہے۔ تھینک یو، گڈ لک، اللہ حافظ۔